ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افہام و تفہیم، بین الاقوامی معاشرے کا فروغ، فکری رہنمائی، وسیع حلقہ اثر کی ذمہ داری، حکمرانوں کا احتساب، انتظامیہ کا احتساب، تعلیمی اہمیت کو اجاگر کرنا، صوبائی تعصب کا خاتمہ، دینی و اخلاقی اقدار کا چرچا، جمہوریت کا فروغ، غیر جانبداری، معاشی مسائل کا حل، جوابی پروپیگنڈا، نیک مقاصد کا فروغ، ملکی مفادات کا تحفظ اور دوسرے ممالک سے اچھے تعلقات، مطبوعہ صحافت کی ذمہ داری ہے۔ ابتداء میں صحافت صرف خبروں پر مشتمل تھی۔ موجودہ دور میں صحافت میں تبصرے، تجزیے اور تجاویز، آراء وغیرہ شامل کیے گئے۔ ریاست کا چوتھا ستون صحافت ہے۔ آزادی کا آئینی حق صحافت کو حاصل ہے۔ صحافت کو عوام کی قوت کہا جاتا ہے۔ صحافت مؤثر اور ہمہ گیر قوت ہونے کی وجہ سے رائے عامہ کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان 4 لسانی اکائیوں پر مشتمل ہے۔ اخبارات میں لکھا ہوا ایک لفظ اہل اقتدار کے لیے سیاسی موت و حیات کا پیغام ہے۔ رائے عامہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک اس سیلاب کی مانند ہے جو ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ 1857 کا انقلاب، تحریک پاکستان اور اس کے بعد مختلف حکومتوں کا تختہ الٹنے میں اخبارات کا عمل دخل ہے۔ صحافت کو خیر کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ شر کا مقصد دنیا میں جہالت پھیلانا ہے۔ صحافت ہمیشہ معاشرے میں کس کے لیے کوشاں رہتی ہے؟ معاشرے میں پلنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے۔ صحافت برائی کے خاتمے کے لیے کلمی جہاد کرتی ہے۔ صحافت عوام کے ترجمان ہوتی ہے۔ حکمران اور عوام کے درمیان خلیج کو کون سا ستون پر کرتا ہے؟ صحافت ایک عوامی طاقت ہے۔ صحافت کو کون سا درجہ حاصل ہے؟ صحافت کو محتسب کا درجہ حاصل ہے۔ صحافت کس چیز کی نگہبان تصور کی جاتی ہے؟ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کی۔ مسلم لیگ سے کون سا اخبار نظریاتی الحاق رکھتا ہے؟ نوائے وقت اخبار۔ مساوات سے کس پارٹی کا نظریاتی الحاق ہے؟ پیپلز پارٹی کا۔ اخبار کی تشکیل و تدوین اور تقسیم کے مراحل سے اٹھنے والے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اخبارات کے اشتہارات کی آمدنی سے۔ طباعت کی ایجاد کا سہرا چینیوں کے سر ہے۔ طباعت کی ابتدا ٹھپے سے ہوتی ہے۔ طباعت کی مروجہ اقسام لیٹر پریس، لائنو ٹائپ اور مونو ٹائپ ہے۔ بٹر پیپر کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹرانسپیرنٹ کاغذ جس پر کاتب مواد کی کتابت کرتا ہے بٹر پیپر کہلاتا ہے۔ ورلر کسے کہتے ہیں؟ پلیٹ کی صفائی کے بعد اسے ایک مخصوص قسم کے فریم میں رکھا جاتا ہے جسے ورلر کہتے ہیں۔ پرنٹنگ ڈاؤن مشین کسے کہتے ہیں؟ ایک شکنجہ جس میں پلیٹ کو رکھا جاتا ہے پرنٹنگ ڈاؤن مشین کہلاتی ہے۔ لائٹ سینسٹیو کسے کہتے ہیں؟ پلیٹ پر گوند، مائکروسیٹ اور پانی کے امیزے کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ طباعت کے لیے کتنی قسم کی مشینیں ہیں؟ 2۔ اردو میں کمپیوٹر کمپوزنگ کس وجہ سے دیر سے ہوئی؟ خط نستعلیق کی وجہ سے۔ آج کل کتابت کا کام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ لیزر کامپ کے ذریعے۔ مونو ٹائپ کارپوریشن انگلینڈ نے کون سی نئی مشین ایجاد کی؟ لیزر کامپ۔ لیزر کامپ کی تکنیکی پہلو فن صحافت میں کس نے پیش کیا؟ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے۔ تمام مسودے اور خبریں ڈائری کلرک کے حوالے کی جاتی ہیں۔ تمام مسودوں اور خبروں کو نمبر کون الاٹ کرتا ہے؟ ڈائری کلرک۔ کمپیوٹر کمپوزنگ کے بعد تمام مسودہ کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ متعلقہ سب ایڈیٹر کے۔ کمپیوٹر میں سارا مواد کس میں منتقل کیا جاتا ہے؟ فلاپی ڈسک میں۔ آپریٹر فلاپی ڈسک کو کہاں بھیجتا ہے؟ آپریٹر فلاپی ڈسک کو کہاں بھیجتا ہے؟ لیزر کامپ سیکشن میں۔ لیزر کامپ کے ساتھ کون سے 2 حصے ہوتے ہیں؟ ڈسک ڈرائیور اور کوڈ کنورٹر۔ ڈسک ڈرائیور میں نستعلیق کے تمام الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ کوڈ کنورٹر ہر لفظ کو کوڈ اور پوزیشن دیتا ہے۔ خوبصورت کتابت کمپیوٹر کمپوزنگ کی خوبی ہے۔ صورت رفتاری، ریکارڈ رکھنا، املا کی درستی، مرضی کے مطابق تبدیلی، سائز میں کمی بیشی، سرخیاں بنانا، پیراگراف بنانا کمپیوٹر کمپوزنگ کی خصوصی خوبیاں ہیں۔ اخباری ادارے کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ چیف ایڈیٹر۔ اخباری ادارے کے سربراہ کو کن ناموں سے کہتے ہیں؟ چیف ایگزیکٹو، مینیجنگ ڈائریکٹر، ایڈیٹر ان چیف۔ ایڈیٹر ان چیف کیا ہوتا ہے؟ اخباری نظام کا نگران۔ چیف ایڈیٹر کے ماتحت کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ 2۔
شعبہ ادارت کے ذیلی شعبے کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ شعبہ ادارت کے ذیلی شعبے کون کون سے ہیں؟ نیوز سیکشن اور میگزین سیکشن۔ نیوز سیکشن میں کون سے افراد ہیں؟ چیف نیوز ایڈیٹر، ڈسٹرکٹ نیوز انچارج، کاپی انچارج، چیف رپورٹر وغیرہ۔ نیوز سیکشن کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ چیف نیوز ایڈیٹر۔ مختلف ذرائع سے وصول شدہ مواد کے انتخاب میں اہم کردار کون ادا کرتا ہے؟ چیف نیوز ایڈیٹر۔ چیف نیوز ایڈیٹر کے ماتحت کون سا عملہ کام کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ نیوز انچارج، کاپی انچارج، چیف رپورٹر اور چیف فوٹوگرافر۔ ڈسٹرکٹ نیوز انچارج سے کیا مراد ہے؟ جو مختلف شہروں سے خبریں بھیجنے والے نامہ نگاروں کا انچارج ہوتا ہے۔ چیف ڈسٹرکٹ کارسپونڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ نیوز انچارج کو۔ کاپی انچارج کس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ خبروں کے مختلف صفحات ترتیب دینے کے لیے۔ سب ایڈیٹر کس کے ماتحت کام کرتا ہے؟ کاپی انچارج کا۔ چیف رپورٹر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص تمام سٹاف رپورٹر کا انچارج ہوتا ہے۔ چیف رپورٹر کن کے کام کی نگرانی کرتا ہے؟ دوسرے ماتحت رپورٹر کے۔ چیف فوٹوگرافر کسے کہتے ہیں؟ فوٹوگرافروں کی ٹیم کے انچارج کو۔ میگزین سیکشن کے اہم عہدیدار کون سے ہیں؟ میگزین ایڈیٹر، ایڈیشن انچارج اور سب ایڈیٹر۔ ایڈیشن یا میگزین کی بروقت تیاری کس کے ذمہ ہے؟ میگزین ایڈیٹر کی۔ سب ایڈیٹر کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ ہر ایڈیشن انچارج کے۔ انتظامی شعبہ کا انچارج کون ہوتا ہے؟ جنرل منیجر۔ جنرل منیجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پورے اس انتظامی شعبے کی نگرانی کرنا۔ جنرل منیجر کے ماتحت کون سے شعبے ہوتے ہیں؟ شعبہ اشتہارات، شعبہ سرکولیشن، شعبہ طباعت، شعبہ کمپیوٹر۔ اخبار کی اشاعت کے لیے پرنٹ آرڈر کون سا شعبہ دیتا ہے؟ شعبہ سرکولیشن۔ اخبارات کے مالی امور کا نگہبان کون سا شعبہ ہوتا ہے؟ کون سا شخص ہوتا ہے؟ شعبہ حسابات۔ ابتدا میں خبریں ادارہ کس طرح پہنچائی جاتی ہیں؟ ڈاک کے ذریعے۔ قابل ذکر غیر ملکی خبر رساں ادارے کون کون سے؟ رائٹر، یو پی آئی، تاس، اے پی آئی، اریانس۔ پاکستان کے قابل ذکر خبر رساں ادارے کون کون سے؟ اے پی پی، پی پی آئی اور این این آئی۔ ریڈیو مانیٹرنگ کسے کہتے ہیں؟ ریڈیو سے خبریں سن کر انہیں دوبارہ لکھنا۔ پاکستان میں ریڈیو اسٹیشن کی تعداد کتنی ہے؟ 19۔ چند غیر ملکی ریڈیو اسٹیشن کا نام لکھیں۔ بی بی سی، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی۔ پریس نوٹ کون سا ادارہ جاری کرتا ہے؟ ضلعی انتظامیہ۔ نامہ نگار کسے کہتے ہیں؟ جو مختلف شہروں میں اخبار کے دفتر میں خبریں ارسال کرتے ہیں۔ رپورٹر کسے کہتے ہیں؟ جس شہر سے اخبار نکلتا ہے وہاں سے اور گرد و نواح سے خبریں اکٹھی کر کے بھیجنے والے کو لوگ رپورٹر کہلاتے ہیں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔